بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی کی راہ چینل میں خوش آمدید۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 12 تاریخ شعبان المعظم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام صہیب بن سنان تھا۔ آپ اصل عرب ہے، لیکن بچپن میں رومی فوج نے ان کے گاؤں پر حملہ کر کے لوٹ لیا تھا اور بچوں کو اٹھا لے گئے۔ ان میں ایک بچہ یہ بھی تھے۔ فوجیوں نے سارے بچوں کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو وہاں سے بھاگ نکلے اور مکہ چلے آئے۔ چونکہ آپ رومی سے آ کر مکہ میں بسے، اس لیے لوگ صہیب رومی کہنے لگے۔ مکہ میں انہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں بڑی برکت دی اور وہ کافی مالدار ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی سفر سے مکہ واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی دعوت کے شروع ہونے کی خبر سنی۔ حالات کی تحقیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے دارالقم پہنچے تو اسی وقت حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یاسر بھی پہنچے۔ دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ ہجرت کے دوران جب کفار نے روکنا چاہا تو اپنے مال دولت کا پتہ بتا کر ان کو واپس کیا اور پھر ہجرت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، ابو یحییٰ تمہاری تجارت کامیاب رہی۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی ہجرت اور مالی قربانی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی فروخت کر دیتے ہیں۔ ان کا انتقال 73 سال کی عمر میں 38 ہجری میں مدینہ میں ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کھجوروں میں برکت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند کھجوریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ان کھجوروں میں برکت کی دعا کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا اور برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا، ان کو اپنی تھیلی میں ڈال دو۔ جب کھانا چاہو تو ہاتھ ڈال کر لے لینا، لیکن تھیلی کو کبھی خالی مت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مدت تک اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا، خود بھی کھاتا اور گھر والوں اور مہمانوں کو بھی خوب کھلاتا رہا۔ وہ تھیلی میری کمر سے کبھی الگ نہیں ہوئی، لیکن جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا، اس دن وہ تھیلی مجھ سے کھو گئی۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم پر ضرور اور لازم ہے کہ تم بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے ساتھ تم سب پر عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ فائدہ، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق لازم اور ضروری ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، وضو کے بعد کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر اس دعا کو پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے چاہے داخل ہو جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، والدین کی قبر کی زیارت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر جمعے کو والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اسے والدین کا فرما بردار لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، مرتد کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے، پھر کافر ہو گئے، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اور ان کو سیدھی راہ بھی نہیں دکھائے گا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا داروں سے دور رہنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
آپ ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹا لیجئے جو ہماری نصیحت سے منہ موڑ لے اور دنیاوی زندگی کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ ان لوگوں کے علم کی پہنچ یہیں تک ہے، یعنی وہ لوگ صرف اسی دنیا کی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں اور اسی دنیا ہی کو مقصد بنا رکھا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں حوض کوثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کی مسافت 1 مہینے کی ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشبو مسک سے زیادہ اچھی ہے، اور اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح بہت زیادہ چمکدار ہے، جو اسے پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ نمبر 9، طب نبی سے علاج۔ چقندر بیٹ روٹ کے فائدے۔ ایک مرتبہ ام منظر بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھجور کھا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی بس کرو، اس لیے کہ تم ابھی کمزور ہو۔ ام منظر کا بیان ہے کہ میں نے ان کے لیے چقندر اور جو کا کھانا تیار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی اس کو کھاؤ، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ فائدہ: چقندر اور جو قوت بخشتا ہے اور کمزوری کو دور کرتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مرنے والوں رشتہ داروں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ فائدہ: تلقین کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کو اس طرح آواز سے پڑھنا چاہیے کہ مرنے والا سنے اور سن کر ویسا ہی خود بھی پڑھنے لگے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔